السلام علیکم محترمہ جناب، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص قرآنی عمل لے کے آئے ہیں جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی جلالی ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتانے والے ہیں، پہلا تو اس میں اللہ کا اسم مبارک نام ہے اور اس میں سورہ نوح کی آیات بھی ہے، اور دوسرا اس میں استغفار بھی ہے، اور یہ تینوں ہی مل کر آپ کی ساری پریشانیوں، دکھ درد کو، مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ ان تینوں کو پڑھیے گا تو بے شک آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے، پھر وہ کتنی بھی بڑی ہو، پہاڑ جتنی بڑی ہو یا چیٹی جتنی چھوٹی ہو۔ ہم انسانوں کے لیے تو چیٹی جتنی چھوٹی مصیبت بھی پہاڑ جتنی بڑی لگتی ہے، تو اللہ کا سہارا لیجیے گا تو آپ کو وہ پہاڑ جتنی بڑی بھی مصیبت چیٹی جتنی چھوٹی لگے گی۔ آپ اپنے ہر کام میں اللہ کا ذکر کیا کیجیے، ہر وقت ذکر کیا کیجیے، تو آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی بہت چھوٹی لگنے لگے گی۔ آپ کو لگے گا کہ میں نے اللہ سے وہ دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، انشاءاللہ اللہ میری اس بار بھی مدد ویسے ہی کر دے گا۔ تو آپ اللہ پر یقین رکھیے، اسے کریے گا تو آپ کی ساری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے اسے کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کی سخت حاجت آئے تو آپ اسے کر لیجیے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی سخت حاجت آپ کے سامنے آئے تو آپ کو سورہ نوح کی آیات نمبر دیکھیے اسکرین پہ آ رہی ہے، 12 11 10 10 11 12 12 11 10 یہ نمبر آ رہی ہے۔ سورہ نوح شریف کی آیت 10 11 12 کو ایک بار پڑھ لینا ہے، پھر آپ کو 700 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے، اور پھر اس درمیان میں یہ تو آپ کو ایک بار کرنا ہے، جس بھی وقت آپ چاہیے گا نماز کے بعد یہ ایسے آپ کر سکتے ہیں، ناپاکی مت کیجیے گا، پاک رہ کر کیجیے گا، یہ آپ جب بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، پر آپ جس بھی حاجت کے لیے کر رہے ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سمے اس وقت کے بعد یا وقت سے پہلے جب بھی آپ کی مصیبت آئے تو آپ استغفار بہت زیادہ کیا کیجیے، حد سے زیادہ کیا کیجیے، اور آپ کو استغفار کے ساتھ کرنا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے، تو آپ اس کے لیے استغفار 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 کرتے رہیے گا، استغفر اللہ پڑھتے رہیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، سورہ نوح شریف کی آیت 12 11 اور 10 کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر 700 مرتبہ یا قادرو یہ ایک بار کر دینا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ تو آپ استغفار کا کوئی نہ وقت ہے اور نہ کوئی لیمٹ ہے کہ آپ کو 1000 یا 500 بار کرنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں اس سے 40 گنا زیادہ ہی پڑھیے گا۔ پورے دن آپ چلتے پھرتے کام کرتے پڑھتے رہیے گا، آپ روٹی بناتے ہیں تب پڑھتے رہیے گا، آپ کچھ لکھ رہی ہیں تو پڑھتے رہیے گا۔ عورتوں کے پاس تو گھر میں کام رہتا ہے، ان کے لیے اور آسانی رہتی ہے، وہ جھاڑو مارتے مارتے، کھانا بناتے بناتے، سبزی کاٹتے کاٹتے پڑھ سکتی ہیں، تو آپ بے شک اسے کریے گا تو انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، جس بھی حاجت کے لیے آپ اسے کیجیے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہ ایک حدیث ہے، اگر آپ سن لیجیے گا تو بہت زیادہ ہی اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی نے پانی نہ برسنے کی شکایت کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، دوسرے نے اور حاجتوں کے لیے کہا، تو آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ استغفار کیا کرو۔ جس کی اولاد نہیں تھی اس کو بھی انہوں نے یہی کہا، جن کی بارش کی دقت تھی انہوں نے ان کو بھی یہی کہا، جس کی اور مصلحت تھی، پریشانیاں تھی، دقت تھی، ان کو بھی انہوں نے یہی کہا۔ تو ایک شخص نے پوچھا، حضرت اس کا کیا وجہ ہے کہ آپ نے سب کو ہی استغفار کے لیے کہا؟ تو آپ نے جواب میں کہا، سورہ نوح شریف کی آیات 12 11 10 کو پڑھا اور کہا، دیکھو اللہ نے اپنے کلام پاک میں اسی آیات کو ارشاد فرمایا ہے، تو آپ بھی اس وظیفے کو جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح کریے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ اسے کریے گا اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔